محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے جمعے میں آپ کے سامنے ایک اس بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نفس کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہے اور ہمارے اندرون کو کھا جاتی ہے، جو بیماری ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور ہمارے اخلاق کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جو بیماری ہمارے نفس کو لگ جائے تو ہمیں برباد کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ یہ بیماری خود پسندی کی بیماری ہے، احساس برتری اور تکبر کی بیماری ہے، جس کو سیلفشنس یا سپیریورٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ پرفیکشن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اچھا اور بہتر بن کے سامنے آنا چاہتا ہے۔ انسان اپنے کو مولڈ کرتا رہتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اپنے کو اچھا بناتا ہے اور اپنے کو اچھا پریزنٹ کرتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، بلکہ یہ انسان کا امتیاز بھی ہے۔ انسان کے لیے ڈسٹنگویشن جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے، ڈسٹنگویش جو چیز کرتی ہے انسان کو دوسری مخلوقات سے، وہ یہ احساس ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا بننا ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، وہ خرابی سے اچھائی کی طرف جانے کے لیے جست لگاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ یہی انسان کا امتیاز ہے، اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو یہ خصوصی صفت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب یہ صفت انسان کے اندر مبالغے کے ساتھ اس طور پر آ جائے کہ پھر وہ دوسرے کو پیچھے دھکیلنے لگے اور اپنے کو برتر سمجھنے لگے اور اپنی بڑائی کا احساس جتانے لگے، تو پھر یہ ایک بیماری بن جاتی ہے۔ یہ روح کی بیماری، نفس کی بیماری، انسان کی پرسنالٹی کی بیماری ہے، اور سائیکالوجی کی زبان میں اس کو ایک مستقل بیماری کہا گیا ہے، سمجھا گیا ہے۔ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے نفس کی اور انسان کے اندرون کی ایک بیماری کا نام ہے۔ جیسے ہم جسمی طور پر، جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیسین کی ضرورت پڑتی ہے، دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے علاج کرنے کے لیے، ویسے ہی ہمارا نفس بھی بیمار ہوتا ہے، ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، ہمارے باطن میں بھی خرابیاں آتی ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں اور میڈیسینز چاہیے ہوتی ہیں، دوا اور علاج و معالجہ اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں، بزرگوں نے، اللہ والوں نے اپنے طریقوں سے اس کو پیش کیا ہے، لوگوں کے لیے وہ راستے بتائے ہیں جس سے کہ وہ اپنا علاج کر سکیں۔ ایک بات اچھی طرح پہلے سمجھنی چاہیے، ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے، اور اس کی اولاد جو شیطان بنی ہے وہ ہے۔ اس کو اللہ کے ہاں سے جو دور کیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکارا گیا ہے، اس کو مقام عالی سے نیچے گرایا گیا ہے، اس کی وجہ یہی احساس برتری تھا۔ شیطان ابلیس نے اللہ کے سامنے اپنی جو دلیل دی تھی سجدہ نہ کرنے کی حضرت آدم علیہ السلام کو، اس میں وہ یہی بات بولا تھا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، میں آدم سے برتر ہوں، افضل ہوں، بہتر ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی صفت جلانے کی ہے، اوپر کی طرف اٹھنے کی ہے، بلندی کی طرف جانے کی ہے، اور مٹی کی صفت نیچے کی طرف گرنے کی ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر میں آدم سے افضل ٹھہرا تو افضل مفضول کو کیوں سجدہ کرے۔ اس دلیل کی بنیاد پر اللہ نے اسے ایسا دھتکارا کہ قیامت تک کے لیے اس کو محروم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو برائی اور سرکشی کا آئیکن بنا دیا، علامت بنا دیا۔ یہ شیطان اللہ سے ایک وعدہ کر کے آیا ہے
کہ میں تیرے بندوں کو برابر بہکاتا رہوں گا، صحیح راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ نے بھی اس کو چھوٹ دے دی ہے، قیامت تک کی مہلت دے دی ہے کہ تو اپنا کام کرتا رہ اور جس کو چاہے اپنے ساتھ لا، لیکن یاد رکھ میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارا اصل دشمن ہے اس دشمن کی دشمنی ہم سے کیوں ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو مطلب ہم دشمن کے دوست بن جائیں گے۔ دشمن جس بنیاد پر دشمن بنا، اگر وہی بنیاد ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہم دشمن کی دشمنی کو چھوڑ کر اس کی دوستی قبول کر لیں گے۔ شیطان ابلیس کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے اپنے کو برتر مانا اور کہا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے احساس کو رکھا۔ اس بنیاد پر اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ اگر ہم انسان اسی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو پھر ہم میں اور ابلیس میں فرق ختم ہو جائے گا۔ ہم ابلیس کے فالوور بن جائیں گے اور ابلیس کے راستے کو چننے والے ہو جائیں گے۔ اب سمجھئے کہ سیلفشنس ہے کیا، خود پسندی کیا چیز ہے، کیا بیماری ہے، یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہو جائے کہ میں پرفیکٹ ہوں، دوسروں سے افضل اور بہتر ہوں، اور یہ احساس ہو جائے کہ میں جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہوں اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ ہے خود پسندی۔ اور پھر اس خود پسندی کے احساس کے لیے وہ جو تباہی مچاتا ہے، پھر وہ جو دوسروں کو کی چیڑ پھاڑ کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کو گزند پہنچاتا ہے، دوسروں کے نقصان کا سامان مہیا کرتا ہے، اپنی زبان سے اپنے ایکشن سے دوسروں کو جس طرح سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنی برتری کے احساس کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح سے غرور و گھمنڈ کا شکار ہو کر اپنے ڈیسیژنز لیتا ہے، فیصلے لیتا ہے، وہ بہت دور تک نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان کے اندر یہ احساس ہے کہ میں اچھا ہوں، ہر انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، لیکن یہ احساس ہو جانا کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں یہ برائی ہے۔ میں اچھا ہوں کر کے کسی اچھی چیز پر خیال آئے وہ برا نہیں ہے، لیکن میں ہی اچھا اور سب سے اچھا ہوں یہ برائی اور خرابی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، ان کے اندر جھکنے کی صفت ہوتی ہے، ان کے اندر دوسروں کی رعایت کرنے کی صفت ہوتی ہے، ان کے اندر اپنی بڑائی اور اپنے تکبر کو ظاہر کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر اپنی فضیلت اور عظمت کے باوجود اس کو چھپانے کی صفت ہوتی ہے، ان کے اندر اپنے تعریفوں سے پھول کر گپا بننے کی عادت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس سے ڈر جانے کا خیال پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ ایمان والے کی صفت ہوتی ہے، اور جس کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے اس کے اندر زبردستی کی تعریف کرانے کی عادت ہوتی ہے، اور چھوٹی موٹی تعریف پر بھی پھول کر گپا بن جانے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے اندر دوسروں کو نیچا دکھا کے اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے رشتہ داروں کے درمیان سب سے زیادہ امپورٹنس لینے کی فکر رہتی ہے، اور کسی بھی پارٹی میں سب سے بڑی اور اونچی کرسی پر بیٹھنے کی لگن رہتی ہے۔ یہ فکر اور صفت اور خیال جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب بیماری نے جگہ بنا لی ہے، بیماری اپنا راستہ دیکھ چکی ہے اور انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ خود پسندی کی صفت دنیا کے معاملات میں تو ہوتی ہی ہے، اور بہت لوگ اس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ میں زیادہ مالدار ہوں، میرا بزنس سب سے آگے ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں اونچا ہوں، میرے تحت اتنے لوگ کام کرتے ہیں، میرے آرڈر کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، میں ایک بات کہہ دوں تو 50 لوگ میرے پیچھے بھاگتے ہیں، میرے مال کی لالچ میں لوگ میرے پیچھے پیچھے لپک رہے ہیں، میرے پاس جو پوزیشن ہے، جو مارکیٹ میں میرا پلیس ہے، جو مجھے ایک کنگڈم ملا ہوا ہے بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، بزنس کے اندر، اس کے اندر ایسی خود پسندی کا شکار انسان ہو جائے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ یہ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی ریس میں، دنیا کی چیزوں میں اپنی بڑائی کا احساس ہے، لیکن میں اس پر آج بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج میری گفتگو اصل اس احساس برتری پر ہے
جو عبادت اور دینداری کے اندر عبادت اور دینداری کے تعلق سے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے روزہ رکھیں اور صدقہ دیں، اللہ کے لیے اٹھ کر تہجد پڑھیں، اللہ کے لیے خیرات کے کام کریں، لیکن اگر ہمارا موٹو یہ بن گیا کہ اس پر ہماری تعریف ہونی چاہیے، یا خیال ہمارا یہ طے ہو گیا کہ ہم ہی زیادہ بڑے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہماری پوری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ یہ احساس ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ احساس ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے تابعی ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں رات بھر جگ کر عبادت کروں، صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے بیان کروں، اس سے بہتر ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں رات بھر سوتا رہوں اور سو کر صبح کروں۔ رات بھر عبادت کر کے صبح چرچے کرنا یا کروانا اس سے افضل ہے کہ رات بھر سو کر گزار دوں۔ یہ خود پسندی کا احساس یا بڑائی کا احساس یا اپنے نیک ہونے کا احساس، اپنے افضل ہونے کا احساس، اپنے سب سے اچھے ہونے کا احساس، یہ انسان کی عبادتوں کو کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں سب سے زیادہ مہلک ہیں، انسان کو برباد کرنے کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک نا امیدی اور مایوسی کی صفت، ہوپلیس ہو جانا، ڈس اپوائنٹڈ ہو جانا، کسی چیز میں امید کھو بیٹھنا، تو وہ شخص کبھی بڑھ کر کوئی کام نہیں کرے گا، وہ شخص قدم نہیں بڑھا سکے گا، وہ اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ دوسری بات خود پسندی، سیلفشنس، یہ خیال کہ میں ہی اچھا ہوں، یہ خیال کہ میں پرفیکٹ ہوں، یہ انسان کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو نیکی کا جو زعم ہوتا ہے، نیک ہونے کا جو احساس ہوتا ہے، وہ دنیا دار ہونے کے احساس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا داری میں بڑا بن کے اور اس زعم میں پڑھ کے کچھ کر رہا ہے تو وہ دنیا کی فکر سے کر رہا ہے اور دنیا کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ کام دنیا کے لیے ہونے لگے تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے برا آدمی کون ہوتا ہے، آدمی سب سے برا کب بنتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ جب وہ یہ گمان کرنے لگے کہ میں اچھا ہوں۔ انسان کے برا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو خیال ہو جاتا ہے، زعم ہو جاتا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں، یہی اس کی برائی ہے۔ تو انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ خطرہ ریا کا ہوتا ہے، شو آف کا ہوتا ہے، دکھاوے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک کے قریب کی برائی اور بیماری بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں انسان عمل کے مقصد کو اللہ سے ہٹا کر دوسرے انسانوں سے جوڑ دیتا ہے۔ جب خواہش کرنے لگتا ہے کہ اسے اسٹیج پر نیک اور بڑا اور عظیم اور گریٹسٹ اور بہت ہی سپیریئر لیڈر کے طور پر پیش کیا جائے، جب خیال کرنے لگتا ہے کہ ہر مجلس میں اس کا چرچا ہوتا رہے، جب خیال کرنے لگتا ہے ہر اس سے ملنے والا منہ بھر بھر کے اس کی تعریف کیا کرے، جب وہ ہر گفتگو کو اپنی پرسنالٹی پر لا کر گھمانے لگتا ہے اور اپنی شخصیت پر لا کر سمیٹنے لگتا ہے اور تمام مجلسوں کے اندر اپنی برتری کے احساس میں غرق ہو کر بات کرنے لگتا ہے، تب پھر وہ اس بیماری میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ بیماری بڑی خاموشی سے آتی ہے، بڑی چپکے سے اپنی جگہ بناتی ہے، اور پھر جس شکل میں یہ ظاہر ہوتی ہے انسان کو برا بنا دیتی ہے، انسان کو کسی لائق نہیں چھوڑتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کے منہ پر منہ بھر بھر کے تعریف کرتا ہو اور وہ اس لائق نہ ہو تو پیٹھ پیچھے وہ اس کی ضرور برائی کرتا ہے۔ جو آدمی آپ کے منہ پر کھڑے ہو کر آپ کی بہت تعریف کرتا ہے وہ آپ کے پیچھے جا کر آپ کی برائی کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، آزادی رکھتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے۔ انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے بعض مقاصد اور مفادات کے لیے اچھے بول تو بولتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کے اندر وہ اصل میں اس کے تعلق سے جذبہ اور فیلنگ نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی اصل حقیقت اور ریالٹی کو بھی سامنے لاتا ہے۔ تو اس لیے نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں،
تقوی کے کاموں میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں ہمیں احساس برتری سے نکلنا چاہیے، خود پسندی سے نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے احساس سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی عبادت، جتنی بندگی، جتنے اچھے کام کر رہے ہوں، وہ اتنا ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس پر اجر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں اس میں کوئی برائی تو نہیں آ گئی ہے۔ اور یاد رکھیے، شیطان کے تیر نیک لوگوں کو انہی کی نیکی کے راستے سے لگا کرتے ہیں۔ شیطان ہر ایک کو ہر ایک ہی راستے سے نہیں بہکاتا ہے، بلکہ ہر انسان کو اس کی فیلڈ کے اعتبار سے بہکاتا ہے۔ خطیب کو بہکائے گا کہ تم سے اچھا خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، امام کو بہکائے گا تم سے اچھی تلاوت پورے شہر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، نمازی کو پہلی صف کے نماز پڑھنے والے کو بہکائے گا کہ تم سے اچھا پورے محلے میں عبادت گزار کوئی نہیں ہے، رات میں تہجد پڑھنے والے کو یہ غرہ دے گا کہ تجھ سے زیادہ اللہ کا قریب کوئی بندہ نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرنے والے کو یہ سکھائے گا کہ تجھ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں لٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اسی کے راستے سے آ کر وہ بہکایا کرتا ہے، جو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے وہ اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے تو شیطان آ کے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنی داڑھی پکڑ پکڑ کے، غری غیری غری غیری، اے دنیا جا جا کے دوسرے کو بہکا، مجھے اپنے فریب میں اور دام میں مت پھنسا۔ یہ الدنیا تقول بملء فیها حذاری حذاری من بطشی وفتکی فلا یغررکم من ابتسام فقولی مضحک والفعل مبکی۔ عرب شاعر کہتا ہے یہ دنیا زبان حال سے کہہ رہی ہے مجھ سے بچ کر رہو، مجھ سے سنبھل کر رہو، میری پکڑ سے محفوظ رہو، میری جو مسکراہٹ تم دیکھتے ہو اس سے دھوکہ مت کھا جانا، کیونکہ جب میں پکڑتی ہوں تو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتی ہوں۔ بات تو بڑی لبھانے والی کرتی ہوں، لیکن جب کام کرتی ہوں تو بہت برا سامنے آتا ہے رزلٹ، یعنی میرا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن میرے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں بہت خطرناک ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اچھائیاں پھیلا رہا ہے، نیکی کی کام کر رہا ہے، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، اس کو اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اسے اپنی نیکی کے قبول ہونے کا خیال زیادہ رہنا چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آنے والے بھی اللہ کے ایسے دھتکارے جائیں گے کہ ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بڑی سخت حدیث ہے، نیک لوگ جو اپنی نیکیاں لے کر آتے ہیں اور بہت بڑے نیکوکار سمجھے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت خطرناک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ ایک وہ ہوگا جو بہت بڑا عالم ہوگا، بڑا قاری ہوگا، بڑا لوگوں کے درمیان مشہور عالم سمجھا جانے والا ہوگا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، بہت مال لٹانے والا ہوگا، تیسرا وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں مجاہد بن کر جان دینے والا ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہوگا۔ ان 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ بتائے گا یا اللہ میں تو پوری زندگی تیرا دین سیکھتا رہا، تیرا دین سکھاتا رہا، تیرے دین کے راستے میں اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، میں اسی راستے میں محنت کوشش قربانیاں کرتا ہوا آیا ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے عالم بنتا تھا، تو اس لیے خطیب بنتا تھا، تو اس لیے امام بنتا تھا، تو اس لیے استاد بنتا تھا، تو اس لیے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں اور تیرا چرچا ہو جائے کہ بہت بڑا عالم ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا دنیا میں، تجھے دنیا میں مل گیا یہ ٹائٹل، جا تیرا بدلہ تجھے دنیا میں پورا ہو گیا، آج تو تیرے لیے جہنم ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ بڑے خرچ کرنے والے، بڑے اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے غنی اور سخی کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ اللہ میں نے تو اپنا پورا مال تیرے راستے میں لٹایا ہے، اے اللہ میں نے خوب تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، دن رات تیرے راستے میں دیتا رہا ہوں، اے اللہ میں نے ہر غریب کو دیا، ہر نادار کو دیا، اس سے جڑا، اس این جی او میں کام کیا، اس این جی او میں کام کیا، اے اللہ میں تو چیریٹی اور سوشل ورک میں بہت آگے تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے،
تو جو کرتا تھا وہ اس لیے تاکہ لوگ تجھے بہت سخی اور مالدار کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہت دریا دل کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہت دینے والا کہیں۔ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا اور بدلہ مل گیا، آج میرے پاس بدلہ نہیں ہے، جہنم کی طرف روانہ ہو جا۔ شہید، اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہوئے قربان کر دے۔ اس سے بھی پوچھا جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، میں تو اپنی پوری دنیا برباد کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو لڑ اس لیے رہا تھا تاکہ تجھے ایک بہت بڑا فائٹر کہا جائے، تاکہ تجھے ایک بہت بڑا مجاہد کا تمغہ دیا جائے، تاکہ تجھے معاشرے میں ایک بہت دلیر اور بہادر آدمی کا خطاب مل جائے۔ دنیا میں مل گیا، میں نے دیا، تو نے ایسے لڑا تو تجھے خطاب بھی ملا، لیکن یہاں تیرے لیے کوئی درجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام جو صرف میرے لیے ہوتا تھا تو نے دنیا کے مقصد کے لیے کیا، دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، آخرت میں اس کا بدلہ کچھ نہیں چھوڑا گیا، اب جہنم کی طرف چلا جا۔ اتنے بڑے بڑے کام، اتنی عظیم ترین عبادتیں جس میں انسان پوری زندگی لگاتا ہے، اگر وہ بھی اپنی ذات کے لیے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں وہ سب برباد ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اجر اور ثواب اور بدلہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں، انسان کچھ نیکی کرے، اس نیکی سے اس کو خوشی محسوس ہو، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو نیچرل بات ہے۔ اس خوشی کا احساس ہونا، اس خوشی پر خوش ہونا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ایک اچھی صفت ہے، لیکن یہ احساس کرنا کہ میں نے اپنے پاور سے کیا ہے، میں زیادہ بڑا ہوں، یہ برائی ہے۔ کیا ہونا کیا چاہیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس خود پسندی کا علاج کیا ہے؟ آسان میتھڈ، سیلفشنس کے ٹریٹمنٹ کا آسان میتھڈ۔ ہم سے کوئی بڑے سے بڑا کام ہو جائے، بڑی سے بڑی نیکی کریں، ہم اچھی عبادت، اچھا خرچ، اچھا تعلیم اور دعوت کا کام کریں، ہم اپنے اندر یہ خیال کریں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے توفیق دی تھی، میرے بس میں نہیں تھا، اللہ نے توفیق دی تھی تو اس لیے ہوا۔ اور دوسرا احساس یہ کرنا ہے کہ ہم اس میں کوتاہ ہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم جو حق ہے اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، یہ فکر ہم کو صحیح راستے پر لاتی ہے۔ ہم اچھے سے اچھا کریں، لیکن فکر یہ ہو کہ ہم سے صحیح ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نماز کے بعد استغفر اللہ جو پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ کے معنی اللہ مجھے معاف کر دے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے کیا؟ ہم نے تو نیک کام کیا، اللہ سے کہنا ہے اللہ میں نے ایک نیک کام کیا تیرے یہاں پہنچ جائے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی کہ اللہ میں نے عبادت تو کی لیکن جیسا حق تھا ویسا حق ادا نہیں کیا، معاف کر دے مجھے۔ ہم بڑی سی بڑی نیکی کر لیں، یہ احساس اپنے دل میں رکھیں کہ میں نے نیکی تو کی ہے لیکن اس میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ گئی ہوگی، جیسا حق تھا ویسا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے تو مطالبہ یہ کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس طرح جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ کون ہمت رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے ویسی گزاری ہے جیسا کہ تو نے چاہا تھا؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ سوچئے، تھوڑا سا احساس کریے کہ اگر ہماری پوری نمازیں، عبادت، روزے، نیکیاں، خرچ، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں مال کا لٹانا، یہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ صرف یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آنکھ کی نعمت دی تھی، دیکھنے کی نعمت دی تھی، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، کیا تو نے اس کا بدلہ ادا کر دیا؟ کیا تم نے صرف میری اس ایک نعمت کا حق پورا کر دیا اپنی ان تمام نیکیوں سے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک آنکھ کے لیے انسان اپنی پوری دنیا دے سکتا ہے، ایک آنکھ اپنی زندہ کرنے کے لیے اور دوبارہ لانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے جو کچھ نیکیاں وہ کرتا ہے اپنے کمفرٹ زون کے اندر، اس کے بعد وہ کیسے حق رکھتا ہے کہ اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ میں نے تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پر جاؤ گے تو پورا گن بھی نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں، ان نعمتوں کو تم جمع بھی نہیں کر سکتے ہو، احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ کیسے ہم اللہ کا حق ادا کر دیں گے؟ کیسے ہم اپنی نیکیوں سے اللہ کا شکر پورا ادا کر دیں گے؟ اس لیے ہم جو نیکی کریں اس نیکی میں اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، وہ کرنے سے پہلے اور کرنے کے دوران۔ ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ ہم جب نیکی کرنے جا رہے ہوں
اور جب نیکی کر رہے ہوں تو اس وقت اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کرنے کی نیت اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ کرنے کے بعد اپنی کوتاہی پر نظر ہونی چاہیے اور اپنی بڑائی اور برتری سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے اصل کانسیپٹ، یہ ہے اللہ کی طرف سے عبادت کا صحیح تصور، کہ تم عبادت کرو خالص اللہ کے لیے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اور دوسرے اثرات سے اپنے کو بچاؤ، اور پھر کرنے کے بعد ڈرتے رہو کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پورے طور پر ادا ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں آ جائے گی۔ بہت جب ڈھیل مل رہی ہو، مہلت مل رہی ہو، تو پھر ڈرنا چاہیے کہ مجھے کہیں اچانک سے پکڑ نہ لیا جائے، کہیں اچانک سے اللہ کی گرفت نہ آ جائے، کہیں اچانک سے اللہ گھیر کر مجھے سزا نہ دے دے۔ یہ ڈر رہنا چاہیے، اور جس کے اندر یہ فکر رہتی ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے اس کے عبادت کے قبول ہونے کی۔ یہ بشارت بھی سنیے، یہ خوشخبری بھی سنیے، جس کی عبادت کے بعد یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میری عبادت میں کچھ کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، یہ فکر رہتی ہے، اور یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا۔ یہ جذبہ جس کے اندر ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت پسند ہو گئی، اللہ نے وہ عبادت قبول کر لی، کیونکہ یہ جذبہ اس بات کی نشانی ہے کہ تو نے سچے دل سے اس کو کیا ہے۔ لیکن جس نیکی کے بعد یہ احساس ہو کہ میں نے بڑا کام کر دیا ہے، اس سے اچھا تو کوئی کر نہیں سکتا تھا، میں نے جو کام کیا ہے اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا تھا، اور پھر اس راستے میں احساس برتری کا شکار ہوتے ہوئے انسان بڑے بول بولنا شروع کر دے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیری عبادت برباد ہو گئی ہے، تیری نیکی برباد ہو گئی ہے، تیرا کام ضائع ہو گیا ہے، قبول نہیں ہوا ہے اللہ کے ہاں۔ کیونکہ قبول ہوتا تو تیرے اندر یہ اثر پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے، نیکی کا ایک کلر ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اوپر چڑھتا ہے۔ وہ نیکی کا کلر جب چڑھتا ہے تو پھر ہمارے اندر جھکنے کی صفت اور پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عبادت جھکنے کا ہی نام ہے، عبادت بڑے بننے کا نام نہیں ہے۔ عبادت عبد غلام کو کہتے ہیں، جتنا زیادہ جھکنے اور نیچے جانے اور غلامی کی صفت اپنانے کی صفت ہوگی، خیال ہوگا یا صفت اختیار کرنے کی بات ہوگی، اتنا ہی زیادہ عبادت اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ جو سر اونچا کرے گا اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، جو سر کو سجدے میں زمین پر رگڑے گا وہی سجدہ کرنے والا بنے گا۔ سر اونچا کر کے کوئی سجدہ سجدہ بولتا رہے، اس کا سجدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی دل جب تک تواضع کے ساتھ جھکا ہوا نہ ہو، اس وقت تک عبادت کی شکلوں کو اختیار کرنے سے عبادت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی تعریفوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اگر نااہل کے منہ پر تعریف کر دی جائے تو اسے برباد کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منہ پر تعریف کرتا ہے وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر وہ عبادت کی صحیح صفت پیدا نہیں ہوئی ہے اور اپنی اس نیکی کے صحیح جذبے کے ساتھ کرنے کا خیال نہیں پیدا ہوا ہے تو یہ تعریف اس کو برباد کر دے گی۔ یعنی اس کے اندر پھر یہی خیال ہو جائے گا کہ میں بہت بڑا، میں نے بہت اچھا کیا، میں ایسا، میں چنا، میں تو یہ ہوں، میں تو یوں ہوں، اور پھر وہ اسی کے مطابق اسی راستے میں آگے بڑھتا ہوا اپنے کو برتر ثابت کرنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ تم اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو، تم اس کو ہلاک کر رہے ہو، تم اس کو برباد کر رہے ہو، اور جو تعریف کرے اس کے لیے کہا گیا اس کے منہ پہ مٹی مارو، یعنی وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر پیچھے تمہاری کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ سچی تعریف ہوتی ہے، تمہارے منہ پر آ کر تمہیں بڑا بولنے والا اصل بڑا تمہیں نہیں بول رہا ہوتا ہے، وہ تو تمہیں دکھا رہا ہوتا ہے، بس وہ ایک ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر تمہارے سامنے کچھ بول رہا ہوتا ہے۔ جو دل میں جذبہ رکھتا ہے تمہارے بارے میں اچھا، جو تم کو صحیح دل سے سمجھتا ہے، جو اکیلے اور خالی اور نجی مجلسوں میں تمہاری اچھی تعریف کرتا ہے، وہ اصل میں تمہارا صحیح محب اور تمہیں صحیح چاہنے والا ہے۔ کبھی بھی تعریفوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے نہ لگے، کیونکہ یہ تعریفیں اسے ہلاکت کی طرف دھکیلتی چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو اچھا ہوں تو پھر وہ اور اچھا بننے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھ لے کہ میں پیک تک پہنچ گیا ہوں، اب اس کے بعد کوئی اوپر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے نا، پہاڑ کی پیک پر وہ چلا گیا، اب اس کے بعد اوپر تو نہیں چڑھے گا۔ لیکن جو ہر وقت سمجھتا رہتا ہے کہ مجھے میں کمی ہے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے اور نیکی کرنی ہے، وہ ہمیشہ جنت کے درجوں میں اوپر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر موت ہی اس کی آخری منزل ہوا کرتی ہے، اس سے پہلے وہ رکتا نہیں ہے۔
اسی طرح جو سمجھ لیتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جو سمجھ لیتا ہے میں سب سے نیک ہوں، جو سمجھ لیتا ہے میں سب سے متقی ہوں، جو سمجھ لیتا ہے میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور سب سے زیادہ دریا دل ہوں، وہ اپنے آپ کو اس لیول پر جا کر اسٹاپ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے اوپر چڑھنے اور اوپر کی سیڑھیاں جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، سچے جذبے سے کرنا ہے اور اپنی عبادتوں کو بچانا ہے۔ جیسے ہماری کھانا ہوتا ہے نا، کھانے پکانے کے بعد ہم اس کو رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو سیف زون میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو اگر آپ سیف رکھنا چاہتے ہیں تو فریج میں آپ ایک خاص ٹیمپریچر میں جا کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ ٹیمپریچر مائنس پلس ہوا تو کھانا برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری نیکیاں ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں، اگر ہم نے ان نیکی جو ہم کر چکے ہیں ان کو صحیح ٹیمپریچر میں رکھ کر سیف نہیں کیا تو آگے جا کے وہ نیکیاں ہماری خراب ہو جائیں گی، وہ ہمارا کھانا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، ہماری جو بھی پرسنالٹی ہے، ہماری جو بھی امیج ہے، اس کے اندر ہمیں اس کو صحیح کنڈیشن اور صحیح ایٹماسفیئر میں، صحیح ٹیمپریچر میں رکھ کر سیف رکھنا ہے۔ وہ ٹیمپریچر کیا ہے؟ ڈرنا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرتا رہے، اور فکر کرنا ہے کہ مجھ سے کوتاہی تو کچھ نہیں ہو گئی ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اور دوسروں پر بڑائی اور برتری کا احساس نہیں دکھانا ہے۔ یہی ہماری نیکیوں کی قبولیت کی نشانی اور علامت ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے اصل نیکی کا تمغہ حاصل کرنے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، صحیح اور سچی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جذبے صادقہ کے ساتھ اور صحیح راستے میں محنت کرنے والا بنائے، توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بھی نصیب فرمائے۔ شیطان کے تمام راستوں سے، شیطان کی تمام سازشوں سے، اس کے حملوں سے، اس کے تیروں سے ہمارے دل کو، ہمارے عمل کو، ہماری نیتوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔